جی بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، جزائر خیر عطا فرمائے، اور آپ کے اس ادارے کو اور دیگر جو آپ کی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل، خلوص و تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، اب ہمیں اس مرحلے کے اندر جوائن کیا ہے جناب مفتی محمد عارف حسین خورشیدی نعیمی صاحب نے۔ آپ کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب اگلا کون سا سوال؟ جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بیوی کو خاوند طلاق نہ دے اور نہ ہی آباد کرے، نہ ہی خلا کے لیے رضامند ہو، تو بیوی کیا کرے؟ جی مفتی صاحب جواب دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے یا دین ہے۔ اسلام جس طرح مردوں کو حقوق دیتا ہے تو خواتین کو بھی حقوق دیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، عورتوں کو اچھے طریقے سے روکو یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ جس طرح شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے تو خلا کا حق عورت کو بھی دیا ہے۔ اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم فاتو ہر سکو ماؤ کھیتی کو جیسے تم چاہو۔ کھیتی کہا ہے تو کسان یا جو کھیتی کا مالک ہوتا ہے اس کے لیے کتنی چیزیں وہ کرتا ہے، کتنی دیکھ بھال ہو، اس کی نگرانی و نگہبانی کرتا ہے۔ اب محض بندہ اپنی انا اور ذات پرستی کی وجہ سے عورت کو نہ ہی اچھے طریقے سے بسائے اور نہ ہی اچھے طریقے سے اس کو طلاق دے تاکہ وہ آگے زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے، تو یہ سراسر شوہر کی زیادتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے دارالفتہ جامعہ نعیمیہ میں کیسز آتے ہیں، اب لوگ انتہائی خواتین بیچاری پریشان ہیں، باہر کے ملک گیا، اب نہ اسے پتہ ہے کہاں ہے، نہ خرچہ بھیج رہا ہے، یہ یہاں ہے نشہ کر رہا ہے، شراب ہے، مار پیٹ، ظلم، نہ میں نے بسانا بھی نہیں اور تمہیں طلاق بھی نہیں دینی۔ تو دیکھیے یہ سراسر زیادتی، اللہ کو ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ اس کی زندگی تم نے داؤ پہ لگا دی اور یہ سمجھ لیا کہ میں نے مہار دے دیا۔ بھائی جیسے کسی نے کہا تھا نا، طلاق دے تو رہے ہو مجھے بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ بہرحال شوہر کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا۔ مگر ایسی کوئی سنگین صورت ہو جاتی ہے تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت عدالت میں جائے، اپنی پوری بات بتائے۔ اگر واقعہ شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، بساتا بھی نہیں، طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت قاضی کے پاس ان شرعی ہدایات کی روشنی میں تنسیخ نکاح، فسخ نکاح وہ کروائے گی، تو ہمارے فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تاہم ایک بات مختصر، بسا اوقات محض کہ مجھے تھوڑی بہت پسند نہیں ہے، فلاں ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف دنیا داری کے لیے کسی اور سے بات کر لی اور طلاق لے لی، تو شرعاً یک طرفہ عدالتی جو طلاق ہے یا خلا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور ہم آپ کے اس چینل کے واسطے سے قانون نافذ کرنے والے ہوں یا قانون بنانے والے ادارے، ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس حوالے سے ایک کردار ادا کریں کہ چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ شوہر کو بلوا لیتے ہو، بندے کو بلوا لیتے ہو، پکڑوا لیتے ہو، تو یہاں عورت کی زندگی کا مسئلہ، آپ بلائیں اس کو، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو بلائیں، اور جو آپ کی پہلی کوئی چیزیں اس میں نظر ثانی کریں تاکہ عورت اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ رب العالمین عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے وضاحت کر دی کہ خاتون کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن وہ اختیار کون سا ہے؟ عدالت کے اندر اگر جائے تو وہاں پر تنسیخ نکاح کے حوالے سے اپنا جو معاملہ ہے پیش کرے۔ جو خلا ہے، چونکہ خلا تو رضامندی کے ساتھ واقع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کافی پروگرامز بھی کیے، چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ خواتین، مرد و خواتین اس کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سارے خاوند ایسے ہیں کہ جو ایسا معاملہ کرتے ہیں، بساتے بھی نہیں، چھوڑتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قاری صاحب اگلا کون سا سوال؟ جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے، خاتون کے لیے لیزر کے ذریعے بالوں کا تلف کرنا کیا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب جواب دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عورت کے لیے لیزر کے ذریعے بالوں کو ختم کروانا، اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، جو تو اضافی بال ہیں، جو خاتون کو جن بالوں کو دور کرنے کی اجازت ہے، مثلاً بغل کے بال ہیں یا چہرے پہ اضافی بال آ جاتے ہیں یا موئے زیر ناف بال ہیں، تو وہ کرنا چاہے تو شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے۔ یہ بسا اوقات ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی، شرعاً ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جیسے مرد عورت دونوں کے لیے مقصود ہے صفائی کرنا، وہ جس طریقے سے ٹیوبز، کریمز، لوشن استعمال کریں یا کوئی لوہا وغیرہ، شرعاً اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تاہم لیزر چونکہ ایک جدید ذریعے سے ہوتا ہے تو اس حوالے سے خاتون کو کسی ماہر ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کروانا اس کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔
اور پھر بہت زیادہ خطرات لاحق نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، محض یہ تھوڑے فائدے کے لیے بڑا وہ نقصان نہ کر لیں۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کرانا کوئی دوسری تکلیف کا باعث نہیں ہوگا تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تاہم جن بالوں کی اجازت نہیں ہے، مثلاً بسا اوقات خواتین پر لکیں کرواتی ہیں اتنے زیادہ کہ بالکل ایک دھار سی رہ جاتی ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ نہ لیزر کے ذریعے اس کی اجازت ہوگی نہ دوسری صورت میں۔ ہاں چہرے پہ اضافی بال آ جاتے ہیں یا ماتھے کے اوپر بہت زیادہ بال آ جاتے جو اس کی خوبصورتی کے لیے عیب بنتے ہیں، تو اس کی اسے اجازت ہوگی، وہ ایسا کروا سکتی ہے۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بعض خواتین بھی کہتی ہیں جی ہمارا خاوند اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم بالکل باریک سا وہ ایک دھاری جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے، تو اگر خاوند کے لیے ایسا معاملہ کرتی ہے تو اس کی اجازت ہوگی یا؟ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں مخلوق کسی بندے کی اس معاملے میں بات نہیں مان سکتی۔ تاہم خاتون کو بھی ایک حکمت عملی سے اپنے شوہر کو اس باور کروانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر میں آپ کی بات مانتی ہوں اور میرا اللہ میرے سے ناراض ہو گیا تو ہم دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ خواتین اس کے لیے باقی کتنے معاملات کر رہی ہے، جیسے وہ چاہ رہا ہے اس کے لیے ساری زیب و زینت ہو رہی ہے، تو اس معاملے میں جس طرح وہ اپنی آخرت کے لیے بہتر سوچتا ہے کہ اسے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہو نہ آخرت میں، تو کم از کم خاتون کے لیے بھی سوچے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو شوہر تو نگران ہے، اسے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، تو شوہر اسے اس طرح کی ڈیمانڈیں نہ کرے کہ محض ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیاوی عورت کو مشکلات میں ڈالے، اور پھر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں پھر خوشیاں نہیں آتی، پریشانیاں ہی ہوتی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے بال آپ لیزر کے ذریعے خواتین کروا سکتی ہیں، لیکن اس میں شرعی چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بسا اوقات پورے باڈی کی جب بال صاف کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہے وہ خاتون خود نہیں کر رہی ہوتی، لیزر کے ذریعے دوسری خواتین ہوتی ہیں، یا بسا اوقات ہم تو اسے معافی چاہتے ہیں مرد حضرات سے بھی اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے خاتون کے لیے بھی خاتون کا وہ ایریا یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے یہ جو درمیانی ایریا ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، اور یہ محض فائدہ ہے، جو اجازت ہے نا وہ بندہ مشکل میں ہو مصیبت میں ہو اور جیسے آپریشن وغیرہ ہے اس کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ محض ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے جس میں ہم جلب منفعت کہتے ہیں، محض ایک نفع کے لیے جس میں کوئی بہت زیادہ مجبوری نہیں، تو خاتون کسی خاتون کو بھی اپنی ایریا نہیں دکھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بال ہیں وہ خاتون سے کروانا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تاہم باقی بالوں کے لیے چہرہ ہے یا سینہ وغیرہ ہے یا گردن کے بال وغیرہ ہیں اس کے لیے بھی مرد حضرات کے پاس وہ جا سکتی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ مفتیان کرام کا جن احباب نے ہمیں وقت دیا، جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان تمام چیزوں کو ہم سب کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو پروگرام کا انعقاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور جامعہ کا یا جامعہ نعیمیہ کا پھر انشاءاللہ وزٹ کریں گے، اسی طرح علماء کرام سے ہم استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واضح رہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر